جب انسان کے پاس صبر نہیں رہتا، وہ صبر کہ جب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں مووی دیکھ لوں لیکن پھر بھی میں نے پڑھنا ہے کیونکہ میں نے آگے جانا ہے، وہ صبر کہ جو دوست آ گیا ہے بات لے کے جانے کے لیے لیکن آپ نہیں جا رہے کہ میری ایک زندگی کا مقصد ہے، ریزن آف لائف ہے، میں نے اسی کے تحت چلنا ہے، وہ صبر کہ جب آپ کے پاس فحاشی کرنے کے لیے تمام ذرائع موجود ہو لیکن پھر بھی آپ علامہ اقبال جیسے بن کر ان کو اپنا آئیڈیل مان کر کے جب وہ آپ ہندوستان سے انگلستان جاتے ہیں تو آپ کی ٹیچر نکلسن کہتی ہیں کہ اقبال رات کے 3 بجے اٹھ کر عبادتیں کرتا ہے، رات کے 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز کرتا ہے، یہی نماز دن کو پڑھ لیا کر۔ اقبال کہتا ہے نہیں، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ جو رب ذوالجلال رات کو میری بات سنتا ہے وہ دن کو نہیں سنتا، تو اگر آپ اپنی زندگی میں صبر، وہ صبر کہ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی برائی کا کام نہیں کرتے، اپنی زندگی میں ایک ریزن آف لائف لے کے آتے ہیں، اور وہ صبر کہ جب آپ اپنی زندگی میں ہم دیتے ہیں کہ جس کے لیے آپ لوگوں کو پیدا کیا گیا، کیونکہ ایک بہترین مثال ایک شخص مرض الموت پہ موجود تھا، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے، مرض الموت پہ ایک شخص موجود تھا، اس نے اپنے سامنے 5 لوگوں کو دیکھا کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں، اسے رو رو کے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں ارے نادان تم نے کیا کیا، ارے نادان تم نے کیا کیا، ارے نادان تم نے کیا کیا۔ اب وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ 5 لوگ کون سے ہیں، تو ان میں سے پہلا آگے بڑھتا ہے، اس نے کہا میں وہ تیرے اندر موجود ٹیلنٹ تھا کہ جس کو رب ذوالجلال نے تیرے اندر ڈال کے بھیجا تھا لیکن تم نے کبھی مجھے حاصل کرنے کی، ڈسکور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دوسرا آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے اندر موجود وہ فولاد تھا، وہ طاقت تھی کہ جس کو رب ذوالجلال نے میرے ساتھ جب آپ دنیا سے آئے تھے اس کو ڈال کے بھیجا گیا تھا لیکن افسوس آپ نے مجھے استعمال نہ کیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں وہ آپ کا ضمیر تھا جو میں بار بار تجھے بولتا رہا، بار بار تجھے کہتا رہا کہ اپنی زندگی میں مقصد بنا لیکن تو زندگی کی گمنامیوں میں کھویا رہا۔ اور یہیں پہ مجھے حضرت واصف علی واصف کا بہترین قول یاد آ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غافل کی زندگی بڑی دلچسپ ہوتی ہے، اگر آج آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غافل ہیں، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، مومن کی جو لائف ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ایک جدوجہد سے بہتر نہیں ہے، تو آپ کا وہ وقت برباد ہوا، کیونکہ یہ تو ہمارے اسلام کا درہ امتیاز ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام چیزوں سے کیوں عاری ہو چکے ہیں؟ اور آخرکار 5واں بھی آگے بڑھا، اس نے کہا کاش جو رب ذوالجلال نے طاقتیں ہمیں دے کر بھیجی تھی ان کو تو ڈسکور کر لیتا، میں وہ آپ کی روح ہوں جس کو آپ نے غلیظ کرنے کی کوئی ایک کسر نہیں چھوڑی، گناہ کرنے کا کوئی موقع ملتا تو نہ چھوڑتا، زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی کا کام کرنے کا موقع ملتا اس کو گوا دیتا، زندگی میں کوئی ریزن آف لائف بنانے کا موقع ملتا گوا دیتا، کیونکہ دنیا میں جانور بھی تو آتے ہیں، دنیا میں پرندے بھی تو آتے ہیں، دنیا میں درخت بھی تو آتے ہیں، لیکن انسان ہی کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ سوچ سکتا ہے، اپنی زندگی میں مقصد بنا سکتا ہے اور مقصد بنانے کے بعد آگے چل کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ تمام لوگ میرے ملک کے وہ شاہین بیٹھے ہیں، آپ تمام وہ لوگ وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کا آگے چل کر ترتیب دینا ہے، پاکستان کی آپ لوگوں نے سربراہی کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ خدا را اپنی زندگی میں ایک ریزن آف لائف بنائیں، کیونکہ اس زندگی میں جانور بھی آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بزرگ نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ کے دنیا میں آنا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گاڑیاں اکٹھی کرنا اور چلے جانا، یہی زندگی ہے، تو باری تعالیٰ اس زندگی سے بہتر ہے کہ مجھے وہ زندگی عطا فرما دے جو کہ با مقصد زندگی ہو، جس کی زندگی جینے کا بھی مزہ ہو اور مرتے وقت بھی کوئی کاش موجود نہ ہو۔ اور آخرکار وہی اقبال جو کہ اس قوم سے شکوہ کرتا گیا، اقبال نے بھی بڑی کوششیں کی، آپ نے جب اسرار خودی لکھی تو مسلمانوں نے اس کے اوپر کفر کے فتوے ڈالے، لیکن جب برطانیہ کے وزیر اعظم نے تاریخی القابات کے ساتھ اپنا خط بھیجا تو آپ رو رہے تھے، آپ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خط پڑھیں، وہ خط پڑھتا ہے، اس میں ساری تعریفیں لکھی ہوتی ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم نے، امریکہ کے وزیر اعظم نے، یورپ کے سارے ملکوں نے، اس میں خوبصورت الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو ملنے کے اشتیاق ہیں، آپ نے کیا اسرار خودی کا نظریہ دیا ہے، آپ نے کیا انسان کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو تعریفی القابات ہیں، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے لیے میں نے یہ لکھا تھا اس قوم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن جس قوم کے لیے میں نے نہیں لکھا تھا اس کو سمجھ آ گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اور اس کے ٹیچر ہی نے کہا تھا کہ اگر مشرق اقبال کو سمجھ گیا تو مشرق کامیاب ہو جائے گا اور مغرب اقبال کو سمجھ گیا تو مغرب کامیاب ہو جائے گا۔ اور آخر میں انہی کچھ اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا جو کہ میرے مرشد اقبال بھی فرماتے گئے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے،
اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.